اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ دا کوئنز گیمبٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 4۔ چوتھا حصہ بیتھ سے شروع ہوتا ہے جب وہ روسی زبان کی کلاس لے رہی ہوتی ہے۔ اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ شطرنج کی دنیا میں راج کرے۔ ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ باہر جائے گی۔ بیتھ اسے یو ایس اوپن کے شریک چیمپئن کی حیثیت سے پہچان لیتی ہے۔ ایک پارٹی میں جاتے ہوئے وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کالج کے طلباء کے ساتھ پارٹی کر رہی ہے اور اپنی ماں کو سونے کے لیے کہتی ہے۔ اگلی صبح طلباء اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شراب بھی پی رہی ہوتی ہے۔ بیتھ اپنی ماں کو یہ بتا دیتی ہے کہ وہ ایک اور رات گھر واپس نہیں آئے گی اور وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہے گی۔ بیتھ اپنی گریجویشن مکمل کرتی ہے اور اس کی ماں کو اس پر فخر ہوتا ہے۔ وہ بیتھ کو ایک تحفہ دیتی ہیں جو کہ ایک بہت مہنگی گھڑی ہوتی ہے۔ بیتھ بتاتی ہے کہ ایک ٹورنامنٹ پیرس میں ہے۔ مسز وٹلی بیتھ کو ایک دوست کے بارے میں بتاتی ہیں جس کا نام انہوں نے منوئل رکھا تھا اور وہ ٹورنامنٹ سے قبل میکسیکو ایئرپورٹ پر ان سے مل رہی ہیں۔ مسز وٹلی منوئل کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ بیتھ سے کہتی ہیں کہ شطرنج سب کچھ نہیں ہے اور وہ بھی باقی چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چل سکتی ہے اور اسے چاہیے کہ وہ ٹورنامنٹ سے ایک دن پہلے کچھ آرام کیا کرے۔ بیتھ نے وضاحت کی کہ اس کا مقابلہ ایک گرینڈ ماسٹر کے ساتھ ہے اور اسے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور وہ تجویز کرتی ہے کہ اسے آرام کرنا چاہیے۔ بیتھ باہر جانے اور اس کے دماغ کو آزاد کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ بیتھ ٹورنامنٹ میں جارجی نامی روسی لڑکے کے خلاف کھیلتی ہے اور یہ کھیل ایک طویل عرصے تک چلتا ہے۔ 5 گھنٹے کے بعد روسی لڑکا اس سے اس کی چال پر مہر لگانے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد جارجی بیتھ سے امریکی فلموں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اگلے دن بیتھ اور جارجی کھیل کھیلنا دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ وہ حیرت سے اس کی چال کا انتظار کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑتی ہے اور پھر واپس آ کر اپنی چال چلتی ہے اور پھر چل پڑتی ہے۔ یہ چیز جارجی کو بہت پریشان کرتی ہے۔ جارجی آخر کار ہار مان جاتا ہے۔ یہ واضح طور پر ایک سبق ہوتا ہے جو بیتھ کے اصل استاد نے اسے سکھایا تھا۔ بیتھ نے اسے بتایا کہ وہ پہلے کبھی بھی ڈرائیو ان سنیما میں نہیں گئی۔ جارجی کہتا ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں چیمپئن بننا چاہتا ہے۔ بیتھ اس کو بتاتی ہے کہ وہ جتنے لوگوں کے ساتھ کھیلی ہے جارجی کا کھیل سب سے بہترین ہے۔ جب وہ جا رہی ہوتی ہے جارجی کہتا ہے، ہاں بالکل، جب تک آپ بورگوف کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے جو سامعین کے لیے پیانو بجا رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہیں کھانا کھانے کے لیے جانے پر راضی ہوتے ہیں۔ جب بیتھ ٹورنامنٹ بورڈ کی طرف دیکھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا اگلا میچ بورگوف کے خلاف ہے۔ لفٹ میں لوگ روسی بورگوف سے بیتھ کو ہرانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بورگوف کہتا ہے کہ بیتھ یتیم ہے اور ہارنا اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، لہٰذا وہ لڑے گی کیونکہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ پچھلے حصے کی طرح بیتھ کو اس بار بھی اپنی کمزوری خود ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کھیل کی بجائے کھلاڑی کا کردار ادا کرتی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی کمی ہے۔ کھیل شروع ہوتا ہے۔ ادھر مسز وٹلی اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہوتی ہیں۔ بیتھ نوٹس کرتی ہے کہ اس کی ماں سامعین میں نہیں ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے استعفیٰ دینا ہوگا۔ اس کے بعد وہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتی، لیکن محسوس کرتی ہے کہ وہ پہلے ہی ہار چکی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی ماں کو یہ بتاتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہی ہے۔ مسز وٹلی مر چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بیتھ حیرت زدہ ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے کوئی نشہ آور گولی مل سکتی ہے۔ ہوٹل کے مینیجر نے بیتھ کو بتایا کہ اس کا بل اس کے لیے اسے الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ بیتھ مسٹر وٹلی کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مسز وٹلی مر چکی ہیں اور اسے یقین نہیں ہے کہ اسے کہاں دفن کیا جائے۔ مسٹر وٹلی نے کہا کہ وہ اس سب میں شامل ہونا نہیں چاہتا اور اسے گھر سے متعلق کچھ فوری مشورے دیتا ہے۔ جہاز میں بیتھ اپنے ساتھ والی خالی نشست پر اپنی ماں کو شراب کی چیئرز کرتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے خود کو تباہ کرنے والی ہے۔ اور ایسے ختم ہوتا ہے چوتھا حصہ۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئیکن۔